الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ ناظرین محترم، خیر مقدم ہے آپ کا اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل کے اس پروگرام میں۔ کل کے شمارے میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ آپ کس طرح سے اپنی شریک حیات کے ساتھ پہلی رات گزاریں گے، پہلی رات جس کو سواگ رات بھی کہا جاتا ہے، اور کیا مراحل ہیں جن سے ہو کر آپ اپنے مقصد و مدعا تک پہنچیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم نے کچھ ہدایتیں بھی آپ کو دی تھیں، یہ کریں ایسا نہ کریں۔ اس کے تعلق سے چند باتیں ہم مزید چاہتے ہیں کہ آپ سے شیئر کریں، آپ ضرور ان کا خیال رکھیں۔ بعض ناتجربہ کار بچے، نوجوان پہلی رات میں جب جاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اپنی مردانگی کا اظہار بھرپور انداز میں کریں، اور اس کے لیے جو وہ اوٹ پٹانگ حرکتیں کرتے ہیں وہ بجائے مثبت اثر ڈالنے کے منفی اثر ڈالتی ہیں۔ بجائے اس کے کہ اس کے اچھے اثرات ظاہر ہوں، اس کے منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دھمکانا، ہراساں کرنا، اپنے آپ کو بڑا بنا کر پیش کرنا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تو آپ کو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ ایک ایسی لڑکی کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہے ہیں جو اپنے گھر بار کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو یا رشتہ دار ناتے دار کو چھوڑ کر آئی ہے۔ ان تمام کو چھوڑنے کا اس کے دل پر یقیناً اثر ہے۔ اس وقت وہ محتاج ہے کہ کوئی اس کی دلداری کرے، مزاج پرسی کرے، اس کو اپنائیت دے، اپنا بنائے، اس کو یقین دلائے کہ جتنے لوگوں کو تم چھوڑ کر آئی ہو یہاں پر بھی وہ سارے لوگ موجود ہیں، اور وہ محبت، وہ پیار جو تمہیں وہاں مل رہا تھا یہاں بھی ملے گا۔ اگر آپ اس پیغام کو پہنچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی، اور آئندہ آنے والی زندگی میں اس کے خوشگوار اثرات آپ کو یقیناً دیکھنے کو ملیں گے۔ بہت سارے گھروں میں شادی کے بعد ہی طرح طرح کی شکایتیں، شکوے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد شروع ہو جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر وجہ یہی بے یقینی کی کیفیت ہوتی ہے۔ سسرال والے، اس کی ساس، اس کی سسر، اس کی جیٹھ جیٹھانی، دیور دیورانی، اس کی نندیں، یہ سب یقین دلانے میں ناکام ہو جاتے ہیں کہ ہم تیرے ہمدرد، اور جن کو تو چھوڑ کر آئی ہے ان کے مقابلے میں ہم بہتر ہیں۔ اور اگر یہ پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں تو نہ کوئی جھگڑا، نہ جھنجھٹ، نہ پریشانی، نہ کسی طرح کی کچھ اور بے اطمینانی۔ بعض سر پھرے تو کچھ ایسا بھی کرتے ہیں کہ جاتے ہی بجائے اس کے کہ کچھ بات کریں، کچھ پیار محبت کی، کچھ دلداری کی، کچھ تواضع کی، کچھ اور، جاتے ہی اس کے کمر بند یا ناڑے پر ہاتھ چلا دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ پہلے سے تیاری کر کے جاتے ہیں کہ ایک بڑا سا چاقو لے کے اگر کامیابی نہیں ہوئی تو چاقو سے کاٹ دیا جائے۔ یہ صورتحال بہت خراب ہے، یہ وحشی پن ہے، یہ حیوانیت ہے۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کس وقت میں، کس دن میں؟ آج کی رات آپ کی زندگی کی وہ رات ہے جس کا اثر آپ کی پوری زندگی پر پڑنے والا ہے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو ایک بہتر ساتھی، بہتر دوست، بہتر شوہر، بہتر انسان، اچھا، کارآمد، قابل اعتبار، قابل اعتماد ساتھی بنا کر پیش کرنے کی رات ہے۔ اور اس رات میں آپ اس طرح کی ڈرانے، دھمکانے، وحشت زدہ کرنے، دہشت زدہ کرنے کی کارروائیاں کریں، بالکل نامناسب ہے۔ لیکن لڑکوں کے بھی اپنے کچھ ترک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں، اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے، دوستوں نے کچھ دوائیں بتا دی تھیں، ایسا کرنا، اتنے انڈے کھا لینا، وہ انڈے میں یہ چیزیں ڈال دینا، اور پھر وہ گرمی جو ان کے جسم میں پیدا ہوتی ہے تو وہ ان کو رکنے نہیں دیتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد اپنے مراد تک پہنچ جائیں، لیکن اس طرف اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔
ظاہر ہے کہ اس کے لیے تھوڑی مشقت کی ضرورت ہے، تھوڑی دلداری کی ضرورت ہے، تھوڑی تیاری کی ضرورت ہے۔ بغیر اس تیاری کے اگر آپ نے یہ کام زور زبردستی سے کیا تو آپ یاد رکھیے کبھی کبھی اسی پہلی رات کے اثرات ہی سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ لڑکی کے دل سے آپ اتر جاتے ہیں، وہ آپ کو نکار دیتی ہے، شوہر کے روپ میں آپ کو قبول کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی، اور جو تکلیف اس کو ہوتی ہے وہ تکلیف بھی اس کو ناقابل برداشت ہوتی ہے، کیونکہ ادھر جب تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے دونوں طرف انتظام فرمایا ہے۔ اس سے پہلے کہ ملاپ ہو، پیار محبت کی باتیں، بوس و کنار کی باتیں ہونے کی وجہ سے مرد کو بھی منی سے پہلے مزی کا اخراج ہوتا ہے، جو ایک چپچپا اور بڑا عجیب سا پانی ہوتا ہے جو خارج ہو جاتا ہے پہلے ہی، اور اسی طرح سے خاص قسم کی کچھ چیزیں عورت کے عضو سے بھی نکلتی ہیں جس کی وجہ سے دونوں کا ملن آسان ہو پاتا ہے۔ اب اگر یہ چیزیں ہوئی نہیں اور آپ نے ایسے ہی جا کر شروع کر دیا تو ظاہر ہے اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے، اور وہ اس تکلیف کو دوبارہ گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی، اس لیے منع کرتی ہے، آپ کے ساتھ غلط ویوہار کرتی ہے، لیکن وہ مجبور ہے اور اس ویوہار کے لیے تیار آپ ہی نے اس کو کیا ہے۔ بعض لڑکیاں بھی بہت غلط انداز سے پیش آتی ہیں، شوہر جا کر ان سے کچھ کہتا ہے تو اس کا جواب ہی نہیں دیتی، ہاں ہوں ہی ہاں کرتی رہتی ہیں۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ اب آپ دونوں زندگی بھر کے لیے دوست کہیے، میاں بیوی کہیے یا کچھ بھی کہیے، بن گئے ہیں۔ آپ کے اندر، آپ کے درمیان کسی طرح کا کوئی پردہ اب حائل نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے دل کی بات کہیں، دوسرے کے دل کی بات سنیں، دونوں ایک دوسرے کی بات سمجھنے سننے کی کوشش کریں، اس سے مثبت اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور جو آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ماحول تیار کریں۔ لڑکی کو پورا تعاون دینا چاہیے لڑکے کے ساتھ، اگر وہ تعاون نہیں دیتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عمل جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پاتا، اور نہیں ہوتا ہے تو اس کے اثرات منفی پڑتے ہیں۔ لڑکے کو یا لڑکی کو کوئی ایسی دوا نہیں کھانی چاہیے جو ہیجان انگیز ہو، کیونکہ دوا کو نہیں معلوم کیا وقت ہو رہا ہے، کیا ماحول ہے، کہاں تک آپ پہنچے ہیں، کیا بات ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کو اپنے اثر دکھانے سے مطلب ہے۔ پھر اگر آپ پہلے ہی دن میں اس طرح کی دوا استعمال کرتے ہیں تو آپ باقی دنوں میں کیا کریں گے؟ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں آپ۔ ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، ہرگز یہ نہ سوچیں کہ میں بیکار ہوں، ہرگز یہ نہ سوچیں کہ وہاں پر اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ نارمل حالات میں بالکل اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے، معتدل رکھتے ہوئے، اس بات کو ایک عام انداز میں کرنے کی کوشش کریں، اور ہرگز اس بات کی کوشش نہ کریں کہ آپ پہلی ہی رات میں پردہ بکارت کو زائل کر دیں گے، اور اگر نہیں ہوا تو یہ آپ کے لیے کوئی شرمندگی کا باعث ہوگا، یہ آپ کی مردانگی پہ حرف آئے گا۔ ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ پردہ بکارت کا زائل کرنا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، ملاپ سے عام طور پر ہو جاتا ہے۔ ہم اس بات کو کہ پردہ بکارت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیسا ہوتا ہے، اور کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بریک کے بعد بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے ناظرین آپ کا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر اسلام میں نوجوانوں کے جنسی مسائل۔ بریک میں جانے سے پہلے ہم آپ کو بتلا رہے تھے کہ شب زفاف میں، سہاگ رات میں آپ کو کن ہدایتوں کا پالن کرنا چاہیے۔
اسی میں تذکرہ آیا تھا کہ پہلی ہی رات میں بکارت زائل کرنے کے لیے پوری جد و جہد اور پوری کوشش اور بار بار کی کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کیا ہے پردہ بکارت؟ کیا ہوتا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ اور اس کے لیے اس قدر محنت یا اس قدر اس کے افسانے ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں کیوں پائے جاتے ہیں؟ پردہ بکارت در حقیقت ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انتظام ہوتا ہے لڑکی کے پاک دامن ہونے کے ایک سیل بند مہر کی طرح سے۔ لیکن اس کو کبھی بھی ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ اگر کسی لڑکی میں پردہ بکارت نہیں ہے یا ٹوٹا ہوا ہے پہلے سے تو یقیناً وہ بد چلن ہے یا بد افعال ہے، بد کردار ہے۔ اس طرح کی بات سوچنا غلط ہے، اور جو لوگ سوچتے ہیں در حقیقت وہ اس سے واقف نہیں ہوتے۔ پردہ بکارت کی صورتیں الگ الگ خواتین میں الگ الگ ماحول کھان پان کی وجہ سے الگ ہوتا ہے۔ بعض عورتوں میں بہت باریک ہوتا ہے جو ایک ملاقات سے اپنے آپ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی ٹوٹنے کی وجہ سے ہلکا سا خون آتا ہے۔ لڑکی کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف کے ساتھ لذت بڑھ جاتی ہے، اور ایک طرف کا بیلنس گویا کہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ خون بہت معمولی ہوتا ہے اور اپنے آپ بند ہو جاتا ہے، کسی طرح کی اور تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر اس طرح کا ہے اور عام طور پہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک معمول کی بات ہے، اس کو کسی بھی طرح کی دوسری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ نہ اس میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ لیڈی ڈاکٹر کی ضرورت ہے، نہ دوا کی ضرورت ہے۔ ایک معمول کا عمل تھا جو واقع ہوا اور اس کے بعد آپ اس کو بھول گئے۔ لیکن کبھی کبھی یہی پردہ بکارت لچکیلا ہوتا ہے، لچکدار، اتنا لچکدار ہوتا ہے کہ ملنے سے وہ ٹوٹتا نہیں، کیونکہ لچک ہے اس کے اندر، اس لیے بار بار کے ملنے سے بھی نہیں ٹوٹتا۔ ایسے میں اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو کسی تجربہ کار معتبر لیڈی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں نادانی کی وجہ سے اس کو نہیں سمجھ پاتے ہیں، نہ لڑکا سمجھتا ہے نہ لڑکی سمجھتی ہے، اور پردہ بکارت موجود رہنے کی وجہ سے کبھی کبھی حمل قرار نہیں پاتا، بچہ ہونے میں پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے میں الزام اور دوسری چیزوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اس سلسلے میں مجرم وہ پردہ ہے جو منی کو اس کے رحم تک جانے سے مانع بنا ہوا ہے۔ تو کسی لیڈی ڈاکٹر سے مل کر اس میں ہلکا سا نشتر لگا دینا چاہیے۔ اس کے لیے اور بہت سارے لوگ پہلے زمانے میں الگ الگ طریقے استعمال کرتے تھے، لیکن آج ان کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ زمانہ تھا جب میڈیکل سائنس بہت ابتدائی دور میں تھی اور لوگ اپنے سمجھ سے کچھ بھی کر کے اس کو توڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور بعض خواتین میں یہ پردہ بکارت بڑا سخت ہوتا ہے۔ ایک تو بہت باریک ہوتا ہے، معمولی حرکت سے ٹوٹ جاتا ہے، ایک لچکیلا ہوتا ہے جو ٹوٹتا نہیں، اور بعض میں بہت سخت ہوتا ہے جس کی وجہ سے مباشرت میں، ملاپ میں بھی تکلیف اور پریشانی پیش آتی ہے، اور اس کے نہ ٹوٹنے کی وجہ سے حمل قرار نہیں پاتا۔ اس میں بھی ایک تجربہ کار لیڈی کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کو ہی دکھانا چاہیے، کسی اناڑی دائی کو، اناڑی عورت کو اس طرح کی چیز بتا کر وہاں الٹے سیدھے علاج نہیں کروانا چاہیے۔ بعض ناسمجھ عورتیں بڑی گرم دوائیں رحم میں رکھوا دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پھپھولے پڑ جاتے ہیں، وہاں طرح طرح کے دانے نکل آتے ہیں، کبھی کبھی وہاں زخم ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کا خمیازہ اس بچی کو بھگتنا پڑتا ہے کہ کبھی کبھی آپریشن کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اور کبھی کبھی ہمیشہ کے لیے وہ بیچاری بچہ پیدا کرنے سے معذور ہو جاتی ہے۔ تو کبھی ایسی حرکت نہ کریں۔ اگر اس طرح کی کوئی صورت ہو تو کسی لیڈی ڈاکٹر سے جو تجربہ کار ہو اس سے جا کر ملیں، اس سے پہلے مشورہ کریں، وہ کیا مشورہ دیتی ہے اس کو دیکھیں، پھر اس کے بعد اس کے علاج کی ضرورت محسوس کریں۔ پردہ بکارت
پاک دامنی کا یقیناً بین ثبوت ہے اگر موجود ہے، اور کبھی کبھی نہ ہونے کی وجہ سے اس بات کی بھی علامت ہوتا ہے کہ یہ لڑکی چال چلن کی ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ایسا سمجھ لینا یہ غلطی ہے، کیونکہ پردہ بکارت جب بہت باریک ہوتا ہے، کبھی اچھل کود کی وجہ سے لڑکیاں جیسے کھیلتی ہیں، اچھلتی ہیں یا کہیں سے کود رہی ہیں، مان لیجیے اپنے گھر ہی میں ہے اور دوسری تیسری سیڑھی سے انہوں نے چھلانگ لگا دی تو اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کھیل کود میں جو اسکولوں میں لڑکیاں کھیلتی ہیں، گیم میں حصہ لیتی ہیں، اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ کبھی عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھی یہ اپنے آپ تناؤ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اگر پردہ بکارت نہیں ہے تو وہ لڑکی بدچلن ہے یا چال چلن کی ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچنا چاہیے، اچھا سوچنا چاہیے۔ برے سوچنے کے لیے جب تک آپ کے پاس پورے دلائل موجود نہ ہو، پورا ماحول آپ کے پاس موجود نہ ہو، تب تک کوئی غلط بات نہیں سوچنا چاہیے۔ ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا خیال کریں، اور اگر کوئی پریشانی نظر آتی ہے تو اس کے لیے آپ کسی اچھے تجربہ کار ڈاکٹر سے اس سلسلے میں مشورہ لیں۔ اس کے بغیر اس کو کوئی اور مسئلہ نہ بنائیں۔ پردہ بکارت زائل کرنے کے لیے بعض نوجوان ایک ہی رات میں کئی بار کوشش کرتے ہیں۔ اس سے جہاں اس خاتون کو، لڑکی کو بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، وہیں پر اس آدمی کے لیے بھی بہت سارے نقصانات کا امکان رہتا ہے، اور اگر پھر بھی وہ اس کی سمجھ سے نہیں ٹوٹا ہے یا اس کو لگ رہا ہے کہ ہے ہی نہیں، تو وہ غلط قسم کے خیالات میں ڈوب جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر غلط قسم کے خیالات لڑکی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ ایسا سوچنے سے کبھی کبھی رشتہ خراب ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی جو پاک دامن ہے اپنے طور پر، اگر آپ کو اس نظر سے دیکھنے لگیں کہ یہ پاک دامن نہیں ہے، اور ہم اس ٹوہ میں لگ جائیں شادی سے پہلے اس کے تعلقات کس سے تھے، کس سے یارانہ تھا، کس سے دوستانہ تھا، کہاں آتی تھی، کہاں جاتی تھی، اور ان کے رشتہ داروں میں کون کون جوان لڑکے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور اگر اس کی ذرا سی بھی بھنک لڑکی کو لگے یا اس کے گھر والوں کو لگے تو ظاہر ہے کہ رشتے میں فرق پڑ جاتا ہے، اور یہ رشتے میں فرق آنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ لڑکی اور اس کے گھر والے اس کو اپنے لیے بے عزتی خیال کریں، اور یہ سوچیں چونکہ ان کے دل میں فی پڑ چکی ہے، لہذا اب ہماری لڑکی کو ان کے گھر میں عزت نہیں مل سکتی۔ ایسے میں بہتر ہے، ابھی کچھ زیادہ نہیں ہوا ہے، اپنی لڑکی کو جتنا جلد ہو سکے ان سے چھٹکارا دلائیں۔ لہذا وہ کوشش کرنے لگتے ہیں کہ طلاق دے دیں ہماری لڑکی کو، ہم اپنی لڑکی کی کہیں اور شادی کر دیں گے، زیادہ دن ہوئے اور کل کلا کو کوئی بچہ وغیرہ ہو گیا تو پریشانی زیادہ ہو جائے گی۔ اچھے خاصے رشتے کو خراب کرنے میں شوہر نے، اس کے گھر والوں نے، پھر لڑکی اور اس کے میکے والوں نے، سب نے زور لگایا تاکہ وہ ختم ہو جائے، اگر ہم تھوڑی سی سمجھداری سے کام لیں اور یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کھیل کود میں کبھی یہ ٹوٹ گیا، اچھل کود میں جب ٹوٹ جاتا ہے، یا عمر بھی اتنی ہو گئی ہے، اس عمر میں یہ ٹوٹ سکتا ہے، یہ کیوں مانے کہ اچھی خاصی لڑکی کسی نہ کسی غلط حرکت میں گرفتار رہی ہوگی اور اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ لڑکی والے بھی اپنی لڑکی کے سلسلے میں اگر اطمینان نہیں کرتے ہیں لڑکی پر، تب تو اس طرح کی بات سوچیں کہ یہاں عزت نہیں ملے گی، ورنہ ایک وقتی جذبہ ہے۔ آپ کو یقین رکھنا چاہیے اپنی بچی پر کہ وہ اپنے حسن سلوک سے، حسن معاملہ سے، اپنی عقل مندی و سمجھداری سے، پیار و محبت سے، شوہر کے ساتھ وفاداری سے یہ بات ثابت کر دے گی کہ جو بات ان کے دماغ میں، ان کے دل میں آئی تھی غلط تھی، اور اس کے لیے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ لڑکی اگر اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، بے انتہا محبت کرتی ہے، اور ہونا چاہیے،
تو بہت ساری برائیاں اپنے آپ ڈھک جاتی ہیں، اور رویہ اس کا اکھڑا اکھڑا ہو، سیدھے منہ بات نہ کرے شوہر سے، اس لیے کہ میں بہت سارا جہیز لائی ہوں، اس لیے کہ میرا گھر بہت بڑا ہے، اس لیے کہ میرے باپ بہت ایسے ہیں، میرے بھائی ایسا کر سکتے ہیں، میرے خاندان میں یہ ہے اور میرے خاندان میں وہ ہے، اور اس وجہ سے شوہر کو منہ نہ لگائے، تو بغیر کسی بات کے بھی، یوں تو کہتے ہیں کہ بات کا بتنگڑ بنتا ہے، لیکن یہ بغیر بات کے بتنگڑ بن جائے گا اور رشتہ خراب ہو جائے گا۔ رشتہ جہاں تک ممکن ہو سکے نبھانا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رشتے میں کسی طرح کی دراڑ نہ پڑے، اور اگر پڑتی ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے لڑکے کی اور لڑکی کی کہ وہ اس کو ٹوٹنے سے بچائیں، دو گھروں کی بربادی، دو گھروں کو رنج غم اور تکلیف میں مبتلا کرنے سے محفوظ رکھیں، اور اس کا سب سے بہتر ذریعہ یہی ہے کہ ان کے دونوں کے تعلقات آپس میں بہت اچھے ہونے چاہیے۔ ناظرین، یہاں ہم پہنچتے ہیں آج کے اس شمارے کے اختتام تک۔ اگلے شمارے میں ہم آپ کو مزید اور باتیں جنس کے تعلق سے بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔ اس وقت ہم آپ سے ودا لیتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔